بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 28 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم 29ویں پارے کی سمری شروع کر رہے ہیں۔ 29ویں پارے کی ابتدا سورۃ الملک سے ہوتی ہے۔ سورہ ملک مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی بادشاہی۔ اسی لیے اس سورت کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، جن سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی میں منتقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سورہ ملک 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی لیے اکثر مشائخ کا یہ معمول رہا ہے، وہ اس نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ارض و سما پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت و ذلت، فقر و غنا اور منع و عطا کا نظام ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ اس صورت کے مختلف آیات میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل ہیں۔ آسمان کی چھت، اس میں ستاروں کی کندیلیں، زمین کا فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ اس سے آگے یعنی وہ دوزخ اور جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا غصے کے مارے پھٹ ہی جائے گی۔ اور آگے اسی طرح ذکر ہے، جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ سورہ قلم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورۃ القلم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا۔ سورہ قلم میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے مضمون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ آپ کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کی اخلاقی پستگی، کیمینگی اور کج فکری بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار ہو، کمینہ ہو، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔ اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات سردار قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرا مضمون جو اس عورت میں خصوصیت سے بیان ہوا ہے وہ اصحاب الجنہ، جنت کے باغوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھے۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اللہ نے اس باغ ہی کو تباہ کر دیا۔ تیسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ آخرت کے بارے میں۔ فرمایا گیا ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدے نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کا مطلب ہے ثابت ہونے والی۔ چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعید ثابت ہوں گے، اسی لیے اسے سورہ حاقہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا اصل مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بیان پر ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں اور قوم سمود، قوم عاد جیسی قوموں کے انجام بد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ سورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے
آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس صورت میں بدبختوں اور نیک بختوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ سورہ معارج مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں من اللہ ذی المعارج، خدائے صاحب درجات کی طرف نازل ہوگا۔ درجات سے مراد آسمان ہے، اسی نسبت سے اسے سورۃ المعارج کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں نبٹ لیں۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی منظرکشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ اس صورت میں آگے نیک لوگوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ عبادت و اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 7، وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 8 صرف یہ کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النوح شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النوح مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک کوشش کی۔ رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی، خفیہ بھی سمجھایا اور اعلانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنا ہی ان سے دور بھاگتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن بنایا، لیکن اس فہمائش اور تذکرہ کی دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے بتوں ود، سوا، یغوث، یعقوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی، جس میں عرض کیا گیا اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار و فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ سورہ جن مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے، اسی لیے اسے سورہ جن کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا جاتا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ وہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق یا عکاس کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا، ان کے دل دہل گئے اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس صورت کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ مزمل مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اسی صورت سے صورت کو مزمل کہا گیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ کا خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، آپ کی عبادت و اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ، خود اس صورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والا۔
جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ آگے اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور زبانیں بھی استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ صورت آپ کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کفر و سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ صورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللیل کر لیا جائے۔ اس کے بعد سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ سورہ مدثر مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں یا ایھا المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہیں، یہ صورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ خوف وحی کپڑا اوڑھ لیتے تھے، اسی لیے مدثر سے خطاب فرمایا۔ اسی نام سے اس صورت کو بھی سورہ مدثر کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں اور مخالفین کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا۔ پھر یہ صورت اس جہنم کا اور اس کے داروغوں کا ذکر کرتی ہے۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے۔ صورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کو سورۃ القیامہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس المطمئنہ، وہ ہے جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے متنفر کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ اگلی آیات میں یہ صورت بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور جبرائیل کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ آگے یہ صورت بتلاتی ہے کہ آخرت میں انسان 2 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف نیک لوگ ہوں گے اور دوسری طرف بدبخت لوگ ہوں گے۔ اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو اور نہ اسے جزا و سزا دی جائے۔ اس کے بعد سورۃ دہر شروع ہوتی ہے۔ سورۃ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ دہر مدنی ہے۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسانی کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورۃ الانسان کہتے ہیں۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسان کی نسبت سے زمانہ اور وقت کا بھی ذکر ہے، اسی لیے اسے سورۃ دہر بھی کہتے ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس صورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس میں جنت اور جہنم کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا بیان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا اور اس کو سمع و بصر اور عقل و فہم سے نوازا، تاکہ وہ اطاعت و عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکیں۔ لیکن پھر انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ نیک لوگ ہو گئے اور کچھ کفر ناشکرے ہو گئے۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔
اس صورت کی آخری آیات میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو ختم کر کے اس کے عوض ان جیسے اور بھی لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورہ مرسلات مکی ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، بس انہی ہواؤں کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر بیان فرمایا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کے بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوگی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس دن کو جھٹلانے والوں کی تباہی ہے، اور یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترہیب ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعض حسی دلائل بھی یہاں مذکور ہیں۔ اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ آخری آیت میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 29 مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ قرآن مجید کے آخری پارے یعنی 30ویں کی سمری شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔